بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جنگ عظیم دوم کے بعد یہ علاقے تقسیم ہوئے تو انہوں نے قانون یہ آپس میں وضع کر لیا کہ جنہوں نے جو جگہ قبضہ کی یہ ان کی ہے، لیکن پھر 20 میں یہ آپس میں اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ چیز روکنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد فرانس اور امریکہ کے آپس میں یہ بات طے ہو گئی کہ کسی سے زبردستی کوئی جگہ قبضہ کیا یا ان کو 200 دھمکیاں دی گئی یا ان کو کسی طریقے پر تھریٹ کرایا گیا، یہ سب ناجائز ہوگا، اور اگر کسی نے اس کو قبضہ کیا تو یہ ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جنیوا کا باقاعدہ معاہدہ اس پر ڈیزائن ہوا اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی ایک جگہ ایسی ہے کہ زبردستی قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے مقامی باشندے اس کی مزاحمت سے بھی دستبردار ہو جائے، ایک گولی بھی نہ چلے، تو وہ جگہ بھی مقبوضہ کہلائے گا اور یہ جگہ واپس کیا جائے گا، جن لوگوں کی ہے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو جنیوا کے معاہدے میں جب یہ بات موجود ہے اور اس کے بعد اسرائیل کی یہ ہٹ درمیاں کہ آئے دن وہ مسلسل ان فلسطینیوں کی اور آس پاس کے اور پڑوس کی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کے اس میں کردار کیا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے اور کیوں خاموش ہے؟ اب آپ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے خوف کی وجہ سے اپنے دیوار شروع کرا دی۔ جب دیوار شروع کرا دی تو اقوام متحدہ نے اس کیس کو اٹھا کر کے عالمی عدالت انصاف بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ اس قضیے کا حل آپ نکالیں۔ ایک تو یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل نے یہ جو وائلیشن کیا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ناجائز قبضے کیا، تو اس مقبوضہ زمین کی کیا حیثیت ہوگی؟ پھر عالمی قوتوں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اسرائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ فلسطین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس عدالت میں اس کیس کو سنا گیا، اس میں تو مسلمان نہیں تھے نا، سب تھے، اور عالمی عدالت انصاف ہے، اقوام متحدہ کے طے شدہ اصول۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر کے جنیوا میں اس کو باقاعدہ اس کو اپنا عالمی قوانین کا حصہ بنایا، اور اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک ہی فورم رہ رہا تھا، وہ عالمی عدالت انصاف ہے۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے جو لکھا ہے 2003 کا، وہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لے کہ اس میں کیا موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا یہ قبضہ ناجائز ہے، اور یہ تمام زمینیں اس کو واپس کرنے پڑے گی، اور یہ تمام چیزیں ان کو ان کے حوالے کرنے چاہیے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر یہاں مزاحمت نہیں ہوتی اور بین الاقوامی قانون میں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مزاحمت کر سکتے ہو، آپ ان کے سامنے کر سکتے ہو، آپ لڑ سکتے ہو، آپ اسلحہ اٹھا سکتے ہو، آپ دوسرے ملک میں پناہ لے کر کے وہاں اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے ہو، اور عالمی دنیا سے آپ مدد بھی لے سکتے ہو، تو فلسطینیوں کے یہ حق یہ ان کو حاصل ہے، قانونی، شرعی، اخلاقی اور اپنے رواج کے اعتبار سے، تمام زاویوں کے اعتبار سے ان کو یہ حق حاصل ہے، اور فلسطین اب رونے پر آزاد نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قانون آپ نے بنائے ہیں کہ یہاں آپ مسلح جدوجہد کر سکتے ہو، ہم کہتے کیوں دنیا کو آگ میں دھکیلتے ہو؟ آپ باہر سے آئے 17 اور 18 کے بعد 48 تک آپ کو جمع کرایا، اور وہاں لے کر کے آئے، جو لوگ وہاں رہ رہے تھے ان کو بے دخل کرایا، اور اس میں آپ زبردستی بیٹھ کر کے آپ اپنے وطن کو بنا رہے ہو، اور ان کو کہہ رہے ہو کہ نہ تمہارے بیت المقدس پر حق ہے، نہ تمہارے فلسطین پر حق ہے، اور روزانہ ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلم کا انتہا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ کیوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے فرمایا ویس بھائی کہ آپ جسد واحد کے طرح ہو، انشتکا عینو انشتکا کلو، جب آنکھ دکھتی ہے تو پورا بدن دکھے گا۔ ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا کے ساتھ زیادتی ہے۔ لہذا وہاں میرے بچہ، آپ نے جو سوال مجھ سے کیا کہ رمضان میں یہ کیوں بھڑکتے ہیں، ہے یہ کہ فلسطین اقصیٰ ان کے قبضے میں ہے، ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ان سے پوچھ کے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں مسلمان عبادت کے لیے کم جاتے ہیں، رمضان میں لوگ جاتے ہیں اعتکاف کے نیت سے اور چیزوں سے، اور ہمارے وہ عبادت ان کے اسلحے کے سائے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ وہاں اٹھا اور ان کو کوئی ہاتھ لگ گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، تو ان کے ظلم کا انتہا ہوتا ہے، خواتین کو کوٹتے ہیں، بچوں کو کوٹتے ہیں۔ آج ہمارے یہ بجھے ہوئے غیرت پوری دنیا کے 56 ممالک کو للکار رہے ہیں کہ اس دھرتی پر ایک بچی نے آواز دیا، محمد ابن قاسم آ کر کے، آج ہم اس کی وجہ سے مسلمان ہیں، اور وہاں روزانہ وہ ہمیں آواز دے رہی ہے، اے محمد کے غلاموں، ہمارے خون بہ رہا ہے، اے محمد کے غلاموں، اقصیٰ کی آزادی تمہیں چیخ رہی ہے، اے محمد کے غلاموں، یہ ہمیں تڑپا تڑپا کے جو مار رہے، تم کب بیدار ہوں گے؟ اور ہم صرف یہ اس کے لیے ان کے لیے لال قالینیں بچھائے اور ان کے ساتھ دوستیاں نبھائیں۔ ہم نے کل بھی کہا ہے کہ یہ ظلم ہے، آج بھی کہتے ہیں، جب تک اس تن میں
جانیں ہم کہتے رہیں گے اللہ کہ یہ ظلم ہے.